السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی دوست مدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل مدیہ کی زبانی۔ تو آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یہ غرور عشق کا بنکپن کا 4 ایپیسوڈ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آخر میں بابا کو نظر آ ہی گئی۔ آج انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ تقدیر کی اس ستم نظرے نے پر پہلے تو وہ ہنس ہنس کر پاگل ہو گئی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب وہ اس راز کو راز نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس کی ماں اس کے لیے دیوانی ہوتی جا رہی تھی۔ آخر اس نے اپنی ماں کو اپنی دکھ بھری داستان سنا ہی دی۔ پہلے تو ماں بے جان ہو کر بستر پر گر گئی اور پھر اسے اپنے گلے سے لگا کر اس طرح روئی کہ عرش بھی کانپ اٹھا۔ یہی وہ کمزور لمحہ تھا جب ماں اور بیٹی کے دکھ ایک دوسرے سے اس طرح ٹکرائے کہ کوئی راز نہ رہا۔ اجالا نے اپنی لٹنے کی حقیقت سے بتائی تو وہ ماں نے بھی اپنے لٹنے اور لوٹنے کی داستان اسے سنا دی۔ اب اسے نوید کی کوئی پرواہ ہی نہیں رہی۔ وہ اجالا تو سن کر سکتی تھی میں آئی اسی سے بات پر حیرت نہیں تھی کہ ایک مرد نے اپنی محبت کے ناکامی کا ماتم ساری عمر کیا اور دوسری عورت کی زندگی جہنم بنائی رکھی۔ وہ زیادہ دکھی تو اس بات پر تھی کہ اس عورت کی اولاد پر اس نے ساری عمر محبت کے پھول نچھاور کیے اور اپنی اولاد کو ایک پیار بھری نظر کے لیے ترسایا، صرف ایک عورت کی سزا دینے کی خاطر۔ پھر میں کون ہوں؟ میری کیا حیثیت ہے؟ اب اسے اپنے بابا کی محبت نہیں چاہیے۔ اب وہ ان کی شفقت کے لیے نہیں ترستی تھی۔ اب بابا سے نفرت ہو گئی، سویرا سے نفرت ہو گئی اور اب ارواز کو تو وہ قتل بھی کر دیتی تو نہ بخشتی۔ اس روز بابا پہلی بار اس کے لیے فکر مند نظر آئے تو اس نے ذرا بھی خوشی نہ ہوئی۔ میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں فرزانہ، اجالا کو چیک اپ کروانا ضروری ہو گیا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے ڈاکٹر کی، وہ آنکھوں میں نفرت لیے بولی۔ بابا نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ان کی توجہ سے خوشی سے پاگل ہو جائے گی، لیکن یہ تو بھول گئے تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جائز تمنائیں بھی دم توڑ دیتی ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ کی توجہ کی، نہیں چاہیے مجھے آپ کا پیار، آپ یہی سمجھیں مجھے نہیں لگتی ہے میں آپ کی۔ آپ نے آج سے 25 سال پہلے جو فیصلہ کیا تھا ایک عورت کو سزا دینے کا، اس پہ قائم رہیں۔ اگر مرد ہیں تو قائم رہیں ان فیصلوں پر، اور ورنہ پرواہ نہ کریں ان کے روز میں کون آتا ہے اور کس کس کا دل ٹوٹتا ہے۔ وہ کہہ کر اندر آ گئی۔ 3 ماہ گزر گئے تھے اس وقت جب ورباز اسے برباد کیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بابا ڈاکٹر کو لے کر آ گئے اور اس کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ وہ ڈاکٹر کے پاس کیسے جا سکتی تھی؟ ڈاکٹر کو چند لمحوں میں حقیقت جان لے گا، پھر بابا کیا سوچیں گے؟ وہ تو میری بات کا یقین نہیں کریں گے تو سویرا آپی کی بات کا یقین کریں گے، ارباز بھائی کو صحیح مانیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک دم بری طرح گھبرا گئی، پچھلے دروازے سے باہر نکل کر لان کی طرف آئی اور خاموشی سے گیٹ سے باہر نکل آئی۔ اسے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا وہ کیا سوچ رہی تھی اور کہاں جا رہی ہے۔ وہ مر جانا چاہتی تھی، اس گناہ کی نشان کو مٹا دینا چاہتی تھی۔ وہ خود کو بھی چلتے چلتے پل پہ آ گئی۔ وہ اکثر ادھر سیر کے لیے آئی تھی اور جہاں جنگلے پر کھڑی ہو کر نیچے لہروں کو ایک دوسرے سے ٹکراتے ایک دوسرے میں ہضم ہوتے دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ کوئی چیز بھی لہروں میں پھینکتی تو وہ فوراً غائب ہو جاتی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اسی طرح خود کو لہروں کے حوالے کر کے غائب ہو جائے اور سارا قصہ ہی ختم ہو جائے، لیکن اس میں خود کو مارنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ بابا کو پتہ چل گیا تو وہ تو مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ میں گھر واپسی نہیں جا سکتی، میں کس منہ سے واپسی جاؤں؟ میرے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس نے گھبرا کر لہروں کی طرف دیکھا، اور کوئی میری طرف دیکھنا پسند نہیں کرے گا، مجھے سب سے نفرت کریں گے۔ لیکن ہمت نہ ہوئی، لہروں کی طرف دیکھ کر اسے چکر آنے لگے۔ وہ معاہدہ بھی کل سے خالی تھا۔ وہ لہرا کر سامنے جنگلے پر جھول گئی تو پھر اسے کچھ نہ ہوش رہا۔ اجالا کے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنی کہانی ختم کر کے جہاں-زیب کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا تھا اس چہرے پر وہ سمجھ نہ سکی۔
اور سب وہ چاہتی تھی کہ اگر اسے کوئی ٹھکانہ مل جائے، لیکن جہازیب کا چہرہ غصے اور ضبط کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ سنجیدہ آنکھوں میں درد تھا۔ اجالا کے آنسوں کے لیے ناکام لے رہے تھے۔ انہوں نے ایک نظر اس چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اختیار سے آگے بڑھے اور اس کے پاس زور آنو ہو کر بیٹھ گئے۔ اجالا پلیز رو مت، انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کہا۔ اس ساری داستان میں کہیں بھی تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، پھر کیوں رو رہی ہو؟ میرا تو قصور ہے سارا، میں نے تو ارباز بھائی کو حوصلہ افزائی کی تھی۔ اگر میں انہیں دیکھ کر نہیں مسکراتی تو ان کے دل میں میرے لیے برے خیالات کبھی پیدا نہ ہوتے۔ میرا ہی قصور ہے، میں نے اپنے دل کی ذرا سی خوشی کے لیے آگ سے کھیلنا شروع کیا اور میرا ہی دامن جل گیا۔ تم غلط فہمی میں مری گئی ہو اجالا۔ جانے کیوں اس کہانی سننے کے بعد اس سے اتنی بے تکلف ہو گئے تھے کہ اس سے تم کہہ کر مخاطب کرنے لگے۔ آپ غضبِ فطرت شیطان سیرت شخص سے تمہاری سادگی اور معصومیت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ تم خود کو الزام دے رہی ہو، اور اس گھر میں میرے سامنے ہوتا تو میں نہ جانے کیا کر بیٹھتا۔ جہازیب بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیے ہوتے ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ارباز کو گلا گھونٹ دیں اور اس پیاری سی دنیا جہاں کی غموں کی ستائی ہوئی لڑکی کو اپنے بازوؤں میں لے کر ساری آفت سے بچا لیں۔ اس کے آنسو تھامنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جہازیب نے بڑی نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ اب بس کرو، کیوں رو رہی ہو؟ اتنی حسین آنکھوں کو ستیہ ناس ماری ہوئی ہے۔ اجالا نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور ایک دم گلابی سی ہو گئی۔ تو آپ مجھے نکسی سے نہیں نکالیں گے؟ اس نے امید بھری نظریں ان کو آنکھوں میں ڈال دی۔ نہیں، کیا لگتا ہے تم؟ انہوں نے بے حد دلچسپی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ کنفیوز ہو گئی۔ اب مجھے کیا پتا آپ کے دل میں کیا ہے؟ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ بے ساختہ مسکرایا۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ میرے دل میں کیا ہے تم بے ہوش ہو جاؤ۔ اجالا کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ مجھے نکال رہے ہیں؟ نہیں بے وقوف لڑکی، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں۔ اس کی حالت دیکھ کر محظوظ ہوئے، پھر کچھ سوچتے ہوئے کمرے میں ادھر ادھر چکر کاٹتے لگے اور اجالا کی نظریں ان کے ساتھ ساتھ جا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد انہیں عین اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، ان کے کندھوں پر سے تھام کر عین اسے سامنے کھڑا کیا اور بے حد خوبصورت براؤن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، مجھ سے شادی کرو گی؟ حیرت کی زیادتی سے دو چکرا گئی، لہرانے والی تھی کہ جہازیب نے اس سے تھام لیا۔ آپ مجھ پر ترس کھا رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ نہیں اجالا، انہوں نے اس کے کندھوں پر ہاتھ اپنا دباؤ بڑھا کر بہت پیار سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پھر اجالا کی آنکھوں میں سوال تھا، یہ پھر کیا تم مجھ سے محبت کرنے لگا ہوں؟ اس کی آنکھوں میں دنیا اور جہاں کی سچائیاں تھیں۔ اجالا نے گھبرا کر نظریں چرا لیں۔ اب نظریں کیوں چرا لیں؟ وہ شرارت سے بولے تو ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ اتنے اچھے ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، اور میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ رو پڑی۔ یہ تو میرے دل سے پوچھو کہ تم کس قابل ہو۔ اور ایک اور بات بھی ہے۔ جی کہیے۔ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی تو پھر یہاں تو نہیں رہ سکتی نا؟ ایک غیر لڑکی کو گھر میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اور پھر تو نہیں نکالنا ہی پڑے گا۔ آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں؟ وہ روٹھے لہجے میں بولی۔ آپ مجھے دلدرا مان چھوڑ دیں، میں سب سنبھال لوں گی۔ محفوظ ہوئے۔ تم سمجھتی ہو کہ تمہیں وہاں امان مل جائے گا؟ کبھی سوچا ہے تم نے کہ وہ تمہارے میں کیا سوچیں گے، کیسی نظروں سے دیکھیں گے اور کیسے کیسے طنز چلائیں گے تم پر تیر کے؟ وہاں تمہارا جانا حرام ہو جائے گا۔ اور سنجیدہ ہو گئے ہو، پھر رونے لگی۔ اور پھر کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ کون کہتا ہے پاکستان میں پانی کی کمی ہے؟ خیال ہے کہ کل اشتہار رد دو اخبار کے، جس کو بھی اپنا ٹینک فل کروانا ہو وہ ادھر انیکسی میں آئے، بالٹیاں بھر بھر کے لے جائے۔ اتنا روتی کیوں ہو تم؟ وہ شرارت سے بولے تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ یہ ہوئی نا بات، اب ایسا کرو۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔